الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث عن عمره فيما أمضاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے اے بنی آدم، ہر مسجد کے قریب اپنی زینت پکڑو اور کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کے قدم اس وقت تک زمین سے نہیں ہلیں گے جب تک اس سے چند سوالات نہ ہو جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عمر کہاں گزار کے آئے، دوسرا یہ ہے کہ جوانی کہاں گزار کے آئے، تیسرا یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ پہلی آیت مبارکہ میں مختلف احکامات ہیں، جن میں سے ایک حکم کا بیان یہاں مقصود ہے، وہ ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اے لوگو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے پسند نہ فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسراف اصل میں اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اللہ کو شکر پسند ہے۔ شکر کیا ہے؟
شکر نعمت کی قدردانی ہے. جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی انسان کو، اس کی قدر کرنا یہ شکر ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. فرمایا کہ اگر اے ایمان والو، اے لوگو، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے. اور اللہ تو بڑے قدردان ہے، علم والے ہیں. اللہ قدردانی کرتے ہیں، یعنی ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر اللہ کے ہاں ہے، حالانکہ ان چیزوں کی اللہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے. یعنی ہم نے بہت بڑا ہی کام کیا، کوئی مثلا کسی انسان کو 100 سال نہیں 1000 سال زندگی ملی اور اس نے سجدے میں گزار دی ساری، اللہ کی ایک پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی، ساری زندگی اس نے اللہ کی اطاعت میں گزار دی، عبادت میں گزار دی. تو اللہ کے حضور جو اطاعت ہیں اس میں اس کا کیا مقام ہوگا. ایک صاحب نے اپنا واقعہ بتایا، فرمایا کہ میرے پاس یہ جو دعوت کے سلسلے میں، جماعت کے سلسلے میں کچھ لوگ گئے، وہ زمیندار تھے بڑے، تو مجھے بلا کر کہنے لگے کہ آؤ ہمارے ہاں، ہماری ایک جگہ اجتماع ہوتا ہے، وہاں تم آؤ. کہتے میں وہاں مجھے ایک بڑا زوم تھا اپنی زمینداری کا، اپنی جائیداد کا، اپنی گاڑی کا، تو میں بڑی مشکل سے تیار ہو کر ان کے ساتھ گیا. اور میرا خیال یہ تھا کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں ہی سب سے بڑا ہوں گا، میری گاڑی سب سے اچھی ہوگی اور ہٹو بچوں کا شور ہوگا کہ چودھری صاحب آ گئے، زمیندار صاحب آ گئے، سیٹھ صاحب آ گئے. لیکن جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو جناب وہاں تو مجھے اپنی گاڑی پر شرم آنے لگ گئی کہ میں اتنی بڑی بڑی اچھی اچھی چیزوں میں اپنی گاڑی کھڑی کیسے کروں، مجھے اس پر شرمندہ ہونے لگ گیا. تو انسان جب اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی عبادت کو بہت سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو سمجھتا ہے میں نے بڑا کام کیا. لیکن جب اللہ کے حضور جا کے دیکھتا ہے تو وہاں عبادتیں کیا اور کس قسم کی پڑی ہوئی ہیں، تو پھر انسان کہتا ہے نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ نے جب سے فرشتے بنائے ہیں، فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کو جس نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ آپ کی تحمید، تقدیس، تسبیح، آپ کی یاد، آپ کی ذکر، آپ کی تعریف تو ہم کر رہے ہیں آلریڈی، اس میں تو کوئی کمی نہیں جو آپ نے نئی مخلوق بنا کر پیدا کرنی ہے، پوری کرنی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات ایسے ہی ہے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اتنی تعداد ہے کہ بیت المعمور ایک جگہ ہے آسمانوں میں، ایسے جیسے بیت اللہ ہے، تو اس کے اندر فرشتے اس کا ایسے ہی طواف کرتے جیسے زمین پر انسان بیت اللہ کا طواف کرتے. تو فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر ایک فرشتہ اس میں ایک دفعہ داخل ہوا ہے بیت المعمور کے اندر تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اور زمین پر، آسمان پر کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں فرشتہ اللہ کی تسبیح میں، تحمید میں، تقدیس میں، نماز میں، سجدے میں مشغول نہ ہو. اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 50 60 70 80 سال نہیں ہے. فرشتے تو جو ہے جب سے کائنات بنی ہے تب سے چل رہے ہیں. تو کتنی عبادت کی ہوگی ان لوگوں نے، کتنی عبادت کر رہے ہیں. تو انسان اپنی عبادت جب لے کر جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم ایک رات جاگ لیں گے اللہ کے لیے، 10 راتیں جاگیں گے، پورا مہینہ جاگ لیں گے، پورا سال جاگیں گے اللہ کے لیے، اور سارا دن ہم روزے سے رہیں گے تو کتنا کر پائیں گے؟ اس کی حال تو وہی ہوگا جو ایک دیہاتی کا ایک واقعہ لکھا ہے. مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک دیہاتی تھا، اس کو کسی کام سے بادشاہ کے دربار میں جانا پڑا. بغداد کا بادشاہ تھا جہاں دجلہ اور فرات 2 بڑے بڑے دریا بہتے ہیں.
صاف شفاف پانی والے. تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں تو کوئی ہدیہ لیتا جاؤں. اپنے خیال میں اس نے سوچا کہ کیا ہدیہ لے کے جاؤں. تو اس نے جب اپنے ماحول پہ نظر دوڑائی تو اس نے کہا کہ میری نظر میں یا میری زندگی کے لحاظ سے, یہاں کے ماحول کے لحاظ سے پانی سب سے قیمتی چیز ہے, کیونکہ اس کو پانی دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا کسی چشمے سے یا کسی جھیل سے, تو اس کے لیے وہ بڑا نادر چیز تھی. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ہدیہ اچھا ہے, بادشاہ بیچارے کوئی پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہوگی اس لیے میں پانی لے جاتا ہوں. تو اس نے یہ کیا کہ 2 مٹکے بڑے بڑے خریدے اور ان کے اندر پانی بھرا, اوپر سے اس کو بند کر دیا اور اونٹ پر لادا پانی اور چل پڑا. یہ ہدیہ لے کر بادشاہ کے دربار میں چل پڑا. اب راستے میں گرمی بھی آئی ہے, رات بھی ہوئی ہے, پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر کر کے وہ وہاں تک پہنچا. جب پہنچا دربار میں تو وہاں جا کے اس نے کہا جی میں نے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے. تو اس کی رسائی وہاں تک ہوئی. جب وہاں پہنچا ہے تو اس نے کہا جی میں آپ کے لیے ہدیہ بھی لایا ہوں. جب اس نے دربار میں جا کر وہ ہدیہ کھولا ہے تو سب درباریوں نے اپنے منہ پر کپڑے رکھ لیے, اپنی ناک پر. وہ تو تعفن پھیل گیا تھا, بدبودار ہو گیا تھا وہ, اس کے اندر سے کوئی اس طرح تو نہیں تھا کہ وہ استعمال کے قابل ملے. تو اس نے کہا کہ میں یہ لایا ہوں آپ کے لیے. لیکن جب اس نے بادشاہ نے کہا اچھا, بہت اچھا آپ کا ہدیہ, اللہ جو ہے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, انعام اکرام بھی دیا, لیکن ساتھ میں اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ اس کو ذرا دجلہ اور فرات کے اوپر چکر لگوا کے آؤ. جب وہ گیا وہاں دریا پر تو وہاں جا کر اس کو بات سمجھ آئی کہ میں اپنے خیال میں تو 2 مٹکے پانی لا کر بڑا احسان کر رہا تھا بادشاہ پر کہ میری بڑی اچیومنٹ ہے, میری یہ بڑی میری کنٹریبیوشن ہے کہ میں نے بادشاہ کے خزانے میں اضافہ کر دیا 2 مٹکوں پانی کا. یہاں تو اس کے پاس تو 2 دریا بہ رہے ہیں بڑے بڑے. تو یہی حال کچھ انسان کا بھی ہے کہ ہم اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے بڑا کام ہے, اس کی لہذا تعریف بھی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر تختی بھی لگنی چاہیے, اس کے اوپر لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا. لوگوں کو خبر نہ ہوئی تو کیا فائدہ, تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میں نے بڑا کام کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں وہ بڑا نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں انسان کا وہ کام بڑا ہے جو اس کی اپنی نظر میں چھوٹا ہے. جس کام کو آدمی سمجھتا ہے میں کچھ نہیں کیا, اصل میں اللہ کے ہاں وہی کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, قدردانی فرما لیتے ہیں وہ. ایک سبحان اللہ کہنے کا کتنی قدردانی, 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کرے 1 درہم انسان تو اس کی کتنی قدردانی فرماتے ہیں. فرمایا کہ 1 کھجور کے برابر بھی اگر کوئی انسان صدقہ کر دیتا ہے اخلاص کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں, قدردانی فرماتے ہیں, بڑھاتے حتیٰ کہ اس کھجور کو پہاڑوں کے برابر ثواب بنا دیتے ہیں اس کو. تو اللہ تو وہ قدردان ہستی ہے. تو اس لیے قدردانی یہ اللہ ہی فرماتے ہیں. انسان سے بھی اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اے انسان میری نعمتوں کی قدر کر, یعنی تیرے جیسے میں چھوٹے چھوٹے عملوں کی اتنی قدر کرتا ہوں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. فرمایا کہ کون ہے جو مجھے قرض دے. قرض کس کو چاہیے, اللہ تو قرض سے بے نیاز ہے, تو مالک ہے, مالک کو کیا قرض چاہیے ہوتا ہے. ہاں بس تمہارے فائدے کے لیے کچھ کرنا ہے اس نے کہ جو تم اللہ کے خزانے میں مال جمع کرا دو گے تو فیضاعفه له اضعافا کثیرا, اتنا بڑھائیں گے تمہاری سوچ سے زیادہ بڑھائیں گے اس کو. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور تمہیں جو دیں گے تو حساب نہیں ہوگا. تم نے تو اللہ کو دیتے ہوئے حساب کیا تھا 100 دینا ہے, 150 نہیں دینا, 1000 دیا تھا 2000 نہیں دینا کہ غلطی سے نہ چلا جائے. آدمی دھیان سے دیکھتا ہے 20 روپے کا نوٹ ہے یا 5000 کا نوٹ ہے, جاتے ہوئے کہیں زیادہ نہ چلا جائے, مسجد کے غلے میں مدرسے میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا. انسان ہے بیچارہ, کمزور ہے, کیا کرے. اللہ نے خود اس کا فالٹ بیان کیا ہے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق. اے انسانوں تمہارے پاس تو بھی ہے ہی بہت تھوڑا سا, لیکن اگر میں تمہیں اپنے سارے خزانے دے دوں پھر بھی تم خرچ نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں ڈر ہوگا کہ ختم نہ ہو جائے کہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ
ذی العرش ہے انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت بلال خازن بھی تھے آپ کے، خزانچی جو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ فلاں مال خرچ کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ تو رکھ لیا تھا میں نے تاکہ کل کام آ جائے گا. اور میں انفق یا بلال، اے بلال خرچ کر ڈال، اے بلال خرچ کر ڈال. ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش کے مالک سے کسی کمی سے نہ ڈر کہ کمی ہو جائے گی. بھئی اللہ کا خزانہ ہے، وہ دے گا، پورا کرے گا. تو اس لیے انسان بیچارہ تو محدود سوچ، محدود صلاحیت، محدود سارا کچھ اس کے پاس ہے. ہاتھ بھی اس کا بہت تنگ رہتا ہے، دل بھی تنگ ہے، ہاتھ بھی تنگ ہے، لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے تھوڑے کو ہی زیادہ کر لیتے ہیں، تھوڑے کو ہی زیادہ کرتے، یہ قدردانی ہوتی ہے. اور ہم سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ تم میرے زیادہ کو تو زیادہ سمجھو، تم میرے زیادہ کو تو زیادہ سمجھو، اس کی تو ناشکری نہ کرو. اگر میں نے کسی آدمی کو عافیت دے دی تو میں نے کتنی بڑی نعمت دے دی تمہیں احساس ہی نہیں اس بات کا. اگر میں نے کسی کو جسمانی صحت دے دی تو کتنی بڑی نعمت دے دی، تم نے کبھی سوچا؟ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. کہ جس بندے کے پاس تین کام ہو گئے، تین چیزیں جس کو مل گئی تو وہ دنیا کا بادشاہ ہے. فرمایا وہ کیسے؟ تین چیزیں کون کون سی؟ من اصبح آمنا فی سربہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن اطمینان دیا، کوئی پریشانی کو بڑی کوئی خاص قسم کی اس کو واقعی پریشانی کوئی نہیں ہے. ایک پریشانی وہ ہے جو ہم نے اپنے اوپر زبردستی لاد لیتے ہیں، ایک ہے حقیقی پریشانی. حقیقی پریشانی مثلا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی، چلو وہ پریشانی بن جاتی ہے. اور ایک ہے مفت کی پریشانیاں. مفت کی پریشانیاں یہ ہیں کہ میری تنخواہ جو ہے وہ آج اتنی ہے، اگلے سال اتنی ہونی چاہیے، اس سے اگلے سال اتنی ہونی چاہیے، اور میرا مکان ایسا ہے، میری فلاں ایسا ہے، اس کو اور بڑھنا چاہیے. اب نہیں بڑھ رہا تو پریشان ہونا شروع ہو گئے. جیسے تاجر نے ایک نفع سوچ رکھا ہوتا ہے کہ یہ مال میرا اتنے میں نکل جانا چاہیے، اب جب نہیں ہو رہا تو کہتا ہے بڑا نقصان ہو گیا میرا. وہ نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ تمہاری راس سے بھی جائے انسان. تو بعض پریشانی ہم نے سوچ رکھی ہوتی، یہ پریشانی نہیں ہوتی، پریشانی واقعی ہو تو وہ ہے. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اطمینان میں ہے اس کو واقعی کوئی پریشانی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے معافن فی جسدہ، اور اس کا جسم میں عافیت ہے، صحت، تندرستی، سلامت ہے، اس کے اعضاء سلامت ہے. صبح اٹھا ہے تو 360 عضو اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اور جو 10 ارب کے قریب خلیے ہیں جسم کے وہ سب اپنی اپنی جگہ سیٹ کام کر رہے ہیں. یعنی پورا ایک جہان ہے جو اس کے جسم میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، جو خون بنا رہی ہیں، جو فلاں کام کر رہی ہیں، جو فلاں کام کر رہی ہے، جو پوری انفارمیشن کا پورا سلسلہ ہے پورے جسم کے اندر. تو وہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح تندرست ہے، تندرستی مل گئی اس کو. دوسری چیز یہ مل گئی. اور تیسری چیز یہ ملی وعنده قوت یومی، اس دن کا، آج کے دن جب سورج طلوع ہوا ہے تو شام تک کا یا رات تک کا اس کے پاس کھانا ہے، اتنا کھانا ہے کہ آج کا دن کٹ جائے گا اس کا. تو فرمایا فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. دیکھو دھیان سے دیکھو، یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے. یہ ہے اللہ کی نعمتیں، کیونکہ یہ تینوں اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر اللہ نے کسی کو عافیت دے دی ہے، کسی کو صحت دے دی ہے، اور کسی کے پاس اتنی روزی ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں دراز کرنا پڑ رہا، خواہشات کے لیے نہیں، خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہے، ضرورت کے لیے اس کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا، تو اس سے بڑا خوش نصیب کیا ہے؟ آج ہم نے کچھ خوش نصیبی کے معیار اپنے بنا رکھے ہیں، اس لیے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کی قدر کرو. یعنی کسی بھی بندے سے ہم پوچھیں کہ کیا حال ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس وقت ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں جو کسی زمانے میں بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی، جو اس وقت ہمارے پاس ہیں.
اور اس وقت شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو کم سے کم جو ہم یہاں حاضرین موجودین ہیں ان کے اندر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس کے جسم پر اتنا کپڑا نہ ہو کہ وہ مسجد میں آئے تو جسم چھپانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اس کے پاس، نہیں ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس زمانے میں کہ یا رسول اللہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا آوا یجد احدکم ثوبین، تم میں سے کتنے ہیں جن کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک کپڑے میں نماز نہیں تو پھر کتنوں کی نماز نہیں ہوگی؟ یعنی کپڑا تھا نہیں۔ اصحاب صوفہ بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ نادار صحابہ، کچھ طالب علم غریب صحابہ ہوتے تھے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں ڈال دیتے تھے صفہ پر۔ صفہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں، تو آپ تشریف لائے تو وہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھنے لگ گئے، جیسے آدمی ایک دوسرے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح سے ہو گئے وہ۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اتنا جسم پر کپڑا نہیں تھا کہ جس سے اپنے آپ کو ڈھانپ سکے۔ تو آج ہماری الماریاں تو کپڑوں سے بھری پڑی ہیں، اور کھانے کی صورتحال یہ ہے، کھانے کی صورتحال تو اس سے بھی زیادہ وہ گمبھیر ہوا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین، کہ ان کے لیے ایسا کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے، مہینے، چاند مطلب مہینے، نیا چاند چڑھا ہے تو مہینہ نیا شروع ہو گیا کہ چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں۔ کیا ہوتا تھا؟ کھجور ہے، پانی ہے، یا کوئی دودھ ہے، اس طرح کی چیز، بس اس پہ گزار اوقات تھی۔ تو آج ہمارے ہاں تو کوئی الحمدللہ ہمارے اس وقت تو معاشی حالات ایسے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کے گھر میں چولہا نہ جلے اور 2 4 5 دن نہ جلے، ایک وقت میں نہ جلے تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہمیں ناقدری ہے، ناقدری کا جذبہ ہے، شکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے عمل کی قدر کرتے ہیں، تھوڑے عمل کو زیادہ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں، قدردانی فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کی تھوڑی کیا بلکہ زیادہ نعمتوں کی کم سے کم جتنی نعمت ہے اتنی قدردانی تو کرنی چاہیے۔ آدمی یہ کہے کہ میرے پاس ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ناشکری نہ کرے۔ میرے حضرت فرماتے میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میری 9 بچیاں ہیں، 9 بچیاں ہیں اور میں اللہ کی اس عطا پر خوش ہوں، لیکن بیٹے کی دعا کرتا ہوں، خواہش ہے، دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے، لیکن ناشکری نہیں ہے کہ یہ مجھے اتنی زیادہ بڑی بھاری ذمہ داریاں کیوں دے دی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کسی ناتواں کمزور مخلوق کے رزق کا اور اس کی کفالت کا ذمہ داری دے کر اللہ مجھے نوازنا چاہتے ہیں قیامت والے دن، تو مجھے اس پر خوش ہونا چاہیے، نہ یہ کہ میں شکوہ کروں کہ یہ میرے مقدر میں کیا آ گیا، یہ کہاں آ گیا، یہ کدھر ہو گیا، یہ فلاں فلاں، نہ، یہ بات نہیں۔ اس لیے اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنے لیے اولادوں کے انتخاب کرتا پھرے کہ بس مجھے بچی نہیں چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی عطا ہے اس پر راضی ہے۔ ہمارے یہاں لاہور میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، تو ان کی بھی تقریباً میرے خیال میں شاید 8 یا 9 کے قریب بچیاں تھیں، ایک بیٹا بھی تھا، 1 2 بیٹا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی، ان کی ذمہ داری ڈالی، اور اتفاق کیا بلکہ اللہ کی توفیق ہی تھی۔ اتفاق نہیں ہوتا، یہ انسان کے عمل کے نتیجے ہوتے ہیں۔ کہ عمرہ کے لیے گئے، غالباً رمضان المبارک میں گئے، تو جنت البقیع میں مسجد نبوی میں ان کی جان نکلی ہے اور جنت البقیع میں اللہ نے دفن کروا دیا۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو بچیاں عطا فرمائی تھی نا، تو ان بچیوں کی انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے تربیت کی، اللہ کی نعمت سمجھا، تو اللہ نے یہ انعام دیا ان کو کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی ان کو۔ تو اس لیے اللہ کی جو بھی نعمت مل جائے، اللہ جس حال میں بھی رکھے، انسان اس پہ راضی ہو اور اس نعمت کی قدردانی، تو ناقدری نہ کرے۔ طرز یہ کر رہا تھا شروع سے کہ اسراف جو ہے ولا تسرفوا، فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، اے ایمان والو کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں ہے، پیٹ تمہارے ساتھ لگایا ہے، اسی لیے لگایا ہے کہ کھاؤ پیو، پہنو، اپنا لباس بھی پہنو، لیکن لا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ
5 روپے میں اگر ایک جگہ کام ہوتا ہے تو آدمی خواہ مخواہ مفت میں 10 15 20 لگا دے وہاں، کیونکہ مال ہے. اس لیے کہ مال یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا سوال ہونا ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر اس کو خرچ کیا. تو جتنی بھی ہماری صلاحیتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں ہمیں چیزیں، ان کا حساب ہے. اس میں سے صرف پیسہ کا نہیں ہے. مثلا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرما رکھی اس زمانے میں، بجلی ایک نعمت ہے، پانی ایک نعمت ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ آپ زندگی سے نکال دیں تو پھر پتہ چل جائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. تو اب اس بجلی کا استعمال ہی ہم جو ہے کتنا غیر محتاط طریقے سے کرتے ہیں. گھروں میں جناب ہر وقت اب کوئی بندہ گھر میں موجود نہیں ہے، بتیاں جلی جا رہی ہیں بلی جا رہی ہیں. حالانکہ ایک بزرگ جو تھے وہ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو بتی جل رہی تھی، سورج نکل آیا خاصا بلند ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کو بند کر دو کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو مطالعے وغیرہ کے لیے ضرورت ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اب ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہم جیسے چاہیں استعمال کریں. نہ 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 نہ، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ہماری اپنے جسم ہمارا اپنا نہیں ہے. آپ اپنے جسم کے ساتھ جیسے چاہیں کریں، آپ کو کوئی اختیار نہیں اس بات کا. آپ کو نہ اپنی جان پہ اختیار ہے، نہ اپنے جسم پہ اختیار ہے، کسی چیز پہ اختیار نہیں. یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں. جسم ہمارا اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے. آدمی ایک یہ چاہے کہ میری 5 انگلیاں ہیں، میں 4 سے کام چلاؤں گا، 5ویں کٹوا دیتا ہوں جا کے ڈاکٹر کے پاس، نہ، اس کا اختیار نہیں ہے آپ کو. آدمی یہ چاہے کہ میرا جو ہے وہ ناک کچھ ایسی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، میں چاہتا ہوں کہ فلاں کی طرح کی میری ناک ہو جائے، یہ ناک اترواتا ہوں دوسری لگواتا ہوں یہاں، نہیں، اس چیز کا اختیار نہیں ہے آپ کو. تو انسان کو تو اپنے جسم پر اختیار نہیں ہے، اپنے مال پر اختیار نہیں ہے. اس لیے یہ امانتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس، اس کی نعمتیں ہیں، ان کو ایسے استعمال کرنا جیسا وہ چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے لا تسرفوا، اے ایمان والو اسراف نہ کرو. آج دیکھیں ہمارے گھروں میں اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مصلے پڑے ہوتے ہیں اور کتنا جو ہے زر مبادلہ ہمارا اس بہانے سے غیر ممالک میں جاتا ہے. ملکی بھی نقصان ہے، اپنی جیب کا بھی نقصان ہے. یعنی یہ احساس نہیں ہے، یہ رویہ بالکل ہماری زندگی سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اگر کوئی یہ بات کرے تو اسے کہتے ہیں کنجوس ہے، بخیل ہے، مکھی چوس ہے. بھئی کیا ضرورت ہے؟ جب پہلے تمہارے پاس ایک جوڑا موجود ہے تو کیوں نیا جوڑا لیا جائے؟ نہیں جی آپ کو کپڑے پرانے ہو گئے اور کپڑے لے، کیوں لیں؟ کپڑا جب تک چل رہا ہے، جسم پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو کیوں جسم سے جدا کیا جائے؟ کپڑا بھی تو آخر اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے نا. ایک چیز اگر مثلا مسجد میں ہی آ گئی ہے یا کہیں کسی اچھی جگہ پر آ گئی ہے تو کہتے جی بس اب اس کو بدلے. جیسے ایک رویہ بن گیا اداروں میں اور تجارتی اداروں میں یا سرکاری اداروں میں کہ فرنیچر ہر سال بدلنا ہے، چاہے اس میں ٹھیک ہے غلط ہے، بھئی کیوں؟ یہ اسراف ہی ہے، یہ وسائل کا ضیاع ہوتا ہے خواہ مخواہ کا کہ نہیں اس کو بدلے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اسٹیٹس اچھا ہو جائے، یعنی لوگوں کی نظر میں ہم اچھے لگنا شروع ہو جائے. بس یہ اسی بات پر ہماری کتنی بے تحاشا کمائیاں لگ جاتی ہیں، کتنی بے تحاشا ان کے پیچھے اوقات لگتے ہیں، صلاحیتیں لگتی ہیں. پھر اسے کہا جائے کہ بھائی نماز کے لیے آؤ تو کہتے ہیں نماز کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ معاش کا بڑا بوجھ ہے. کوئی سوال تو یہ ہے کہ اس معاش کا بوجھ آپ نے بنایا کہاں سے ہے؟ آپ کا پیٹ تو 2 روٹی سے بھرتا ہے، اس کے لیے تو آپ کو اتنا زیادہ کولو کے بیل کی طرح تو مصروف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مصروفیت تو ہم نے وہیں سے پالی جب ہم نے اپنی زندگیوں کو کھلا کر دیا. کوئی حد نہیں رکھی، کوئی رکاوٹ نہیں رکھی، روک نہیں رکھی. یعنی قناعت کو ہم نے اپنی زندگیوں سے خارج کر دیا. حالانکہ قناعت وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. القناعت کنز لا یفنا. اور حرص وہ مصیبت ہے کہ جس کے سامنے کوئی خزانہ بھی خزانہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو تو صرف مٹی بھر سکتی ہے قبر کی، اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کیونکہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو یہ خواہش کرے گا دوسری بھی مل جائے. انسان اپنی زندگی میں دیکھے نا، جب دنیا میں آیا تھا تو اس کے جسم پہ تو کپڑے بھی نہیں تھے، اس کے ہاتھ میں تو 1 روپیہ نہیں تھا، لیکن مل گیا تو کیا آرام سے بیٹھ گیا؟ نہیں. جب 1 ملا تو 2 تو 4 سے 8 سے 16 کے چکر میں ابھی تک چلتے ہی چلا جا رہا ہے. جتنے ملک میں دنیا میں جتنے امیر ترین لوگ ہیں
آپ نے کبھی کسی کو نہیں سنا ہوگا کو کہ میں آپ بہت بڑا امیر ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں نے بزنس سٹاپ کر دیا، اب میں نے نہیں کمانا، کوئی اور آگے آ کے کما لے. نہیں، ایسا نہیں. جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اسی جگہ کم سے کم میرا جو جگہ پہنچ گیا ہوں یہ برقرار رہنی چاہیے میری حیثیت. تو یہ تو فرمایا کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ یہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی. حرص ہے نا، حرص کی کوئی حد نہیں ہے. یہ کہاں جا کے ختم ہو اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کو حد لگانی پڑے گی، اور لگانی پڑے گی اپنی جو زندگی کے مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھ کر. یعنی ایک آدمی نے یہ طے کرنا ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے آیا، تو میں نے اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر لیا یا نہیں کر لیا. اگر اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر لیا، اب میں پیٹ کو دیکھوں گا کہ پیٹ کے بھرنے کا سامان کافی ہے، بس کافی ہے. لیکن اگر میرے اللہ کے حکم چھوٹ رہے ہیں، میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، میرے حلال حرام کے پیمانے ٹوٹ رہے ہیں، اور میں جناب پیچھے پڑا ہوں زندگی بنانے کے، تو یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے. تو اللہ کا حکم انسان کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے مقدم ہے. اس کے بعد اپنی زندگی میں جتنا مرضی حلال کما سکتے ہو کماؤ، لیکن اللہ کے احکامات نہیں چھوڑنے چاہیے. کوئی قربان نہیں ہونی چاہیے وہاں چیز. اب دیکھیں، جو زندگی کے اس دوڑ میں انسان جب آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے تو ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے جہاں ایمان سودے پہ لگ جاتا ہے، جہاں ایمان کا سودا آتا ہے. یعنی ہم نے اپنے ذہن میں یہ طے کیا، مثلا ایک نوجوان نے یہ طے کر لیا کہ مجھے تو جناب ہر صورت میں باہر کے ملک میں جانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو زندگی بن ہی نہیں سکتی. مجھے جرمنی جانا ہے، مجھے فرانس جانا ہے، مجھے فلاں ملک جانا ہے. کیوں جی؟ کہ اب وہاں خدا علیحدہ ہے، یہاں علیحدہ ہے. ایک نوجوان کہیں جانے لگا باہر کسی ملک میں، تو ایک بابا جی جو برادری کے بڑے بابا جی ان کے پاس گیا کہ دعا کے لیے اور سرپرستی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہاں کے خدا کو میرا سلام دینا. تو کہنے لگا وہاں کا خدا اور یہاں کا خدا کو علیحدہ علیحدہ ہے؟ کہتا ہاں بیٹا، تو اسی لیے تو وہاں جا رہا ہے کہ وہاں کا خدا اور یہاں کا خدا علیحدہ علیحدہ ہے، اسی لیے تو جا رہا ہے وہاں. تو ایک اگر نوجوان نے یہ بات طے کر لی کہ میں نے جانا ہی جانا ہے، تو اس کو ویسے کوئی اسباب نہیں لگ رہے. خدا نہ خواستہ قادیانی آ گیا کوئی اس کے ساتھ، وہ تو ایسے نوجوانوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اس نے کہا کہ بس ایک فارم فل کر دے کہ میں قادیانی ہوں، باقی تو وہاں جا کے اپنا کام کرتا رہنا، اپنا معاشی مستقبل سنوارتے رہنا. تو کیا خیال ہے وہ بندہ ایمان داؤ پہ لگا دے گا نہیں لگا دے گا؟ لگائے گا. کتنے لوگ اس وقت معاشرے میں ہمارے یہاں موجود ہیں جو صرف اس بنیاد پر نکل گئے، یعنی اس نے ایمان کے مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا. حالانکہ ایمان کفر وہ مسائل ہیں جہاں مذاق بھی نہیں چلتا. ایک آدمی مذاق میں کہے کہ میں کافر ہوں تو وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ یہاں یہ مذاق کی بات نہیں ہے. نہ طلاق میں مذاق چلتا ہے نہ اس میں چلتا. مذاق میں بھی اگر کوئی انسان کسی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ مذاق کے لیے اپنے دائرے ہیں زندگی کے، یہ ایمان کفر کے دائرے مذاق کے نہیں ہیں. اس لیے یہ جو کہ کبھی ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ سکرینوں وغیرہ پر، تو وہاں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بسا اوقات دین کی کسی بات کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے اور ہم بھی اس میں ٹھٹھا مار دیتے ہیں. کسی دین کے کسی شعار کا مذاق اڑ رہا ہے، کسی علامت کا مذاق اڑ رہا ہے، ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا، خبر نہیں ہے، اور انسان ایمان سے فارغ ہو گیا. اسی لیے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ آدمی صبح مسلمان ہے، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہے، صبح کافر ہو جائے گا. تو یہ چیزیں مذاق کی نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے، اور پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا اس پر قناعت، صبر، شکر کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ پیٹ تو یہ رات ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہیرے جواہرات میں کھا کے سوتے ہیں، اور ان کی بھی گزر جاتی ہے جو رات فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. رات تو دونوں گزر گئی، زندگی دونوں کی گزر گئی. مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا کھویا، کیا پایا، کیا کمایا. کمایا یہ نہیں ہے جو ہم یہاں وارثوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، کمایا وہ ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.